الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. طہارت، پاکیزگی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اور طہارت ظاہری طور پر بھی مطلوب ہے اور باطنی طور پر بھی، کہ انسان ظاہری طور پر بھی پاک صاف رہے، نجاست سے، گندگی سے دور رہے، اور اپنے باطن کو بھی، اپنے قلب کو بھی، اپنے دل کو بھی نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تو شروع کی وحی میں ہی ہمیں یہ حکم مل جاتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ کپڑوں کو پاک رکھنا، جگہ کو پاک رکھنا، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو نجاست سے، گندگی سے پاک رکھنا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نجاست ہے، جہاں گندگی ہے، وہاں شیاطین ہے، اور جہاں پاکیزگی ہے، جہاں طہارت کا ماحول ہے، وہاں ملائکہ ہیں، وہاں فرشتے۔ تو شیاطین گندگی اور نجاست والی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو طہارت ہمارے دین کا ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے۔ طہارت کے مسائل ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک پورا باب جس میں وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نجاست سے کیسے طہارت حاصل کی جائے، تفصیلی احکامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سنتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ 10 سنتیں طہارت سے متعلق ہیں۔ ان کو سنن فطرہ بھی کہا گیا، یعنی ایسی سنتیں جن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ اگر انسان کی طرف وحی کی رہنمائی نہ بھی بھیجی جاتی، اگر انسان کی طرف کتابیں نہ بھی آتی، انبیاء نہ بھی آتے، تو شاید انسان اپنی عقل سے طہارت کی ان 10 سنتوں تک پہنچ پاتا۔ یا بعض اہل علم نے سنن فطرت کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ سنن فطرت سے مراد وہ سنتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں، ہر شریعت میں رہے۔ ان میں اکثر بلکہ سب کا تعلق ہمارے جسم کی طہارت کے ساتھ ہے۔ ان سنتوں میں کلی کرنا، مسواک کرنا، اپنے بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بالوں کو مونڈنا، اپنے ناخن کترنا، اپنی مونچھوں کی تراش خراش کرنا، تو یہ ایسی سنتیں ہیں جو کہ انسان کی بدن کی صفائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ صحابہ کرام کو باقاعدہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ ہفتے کے ہفتے اپنے جسم کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کر لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جو کہ خادم رسول بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مونچھیں تراشنے کے لیے، ہمارے ناخن کاٹنے کے لیے، اور بغل کے بال اکھیڑنے کے لیے، اور زیر ناف کے بال مونڈنے کے لیے انتہائی وقت 40 دن مقرر کیا، یعنی اس سے تو آگے بالکل بھی نہ جائے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے کہ ہفتے کی ہفتے ہمیں اپنے جسم کی صفائی کر لینی چاہیے، جمعہ کے جمعہ انسان کو اپنے بدن کی صفائی کر لینی چاہیے۔ اور یہ سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ صرف شیطان کی گندگی اور نجاست سے بچاؤ نہیں، بلکہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے بھی ہے۔ ناخن بچوں کے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، اس میں مٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، وہی پھر کھانے کے راستے ان کے پیٹ میں جرمز وغیرہ پہنچ جاتے ہیں اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ انسان کے جسم میں بعض جگہ ایسی ہیں جیسے کہ اس کے بغل کے بال یا زیر ناف کے بال، یہ جوائنٹس ایسے ہیں کہ جہاں گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، بدبو جمع ہو جاتی ہے۔ اب اس بدبو کی وجہ سے انسان خود بھی پریشان رہتا ہے، دوسرے بھی پریشان رہتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ یہ صفائی ستھرائی اس لیے ہے کہ انسان نجاست سے، گندگی سے، پسینے کی گندگی ہے، میل کچیل کی نجاست ہے، انسان اس سے دور رہے۔ صاف ستھرا انسان سب کو اچھا لگتا ہے، میلا کچیلا انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے والے دن کے حوالے سے خاص طور پہ ہدایت فرماتے تھے کہ غسل کر کے آؤ۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ محنت مزدوری کرتے تھے، اور جب جمعہ کی اذان ہوتی تھی تو وہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اب ان میں سے کچھ غسل کر کے نہیں آتے تھے، ایسے اپنی جیسے کوئی دکان سے اٹھ کے آ گیا، کوئی بازار سے اٹھ کے آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ تلقین فرما دیتے تھے، نصیحت فرما دیتے تھے کہ دیکھو تمہارے وجود سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم بغیر نہائے، بغیر جمعے کا اہتمام کیے مسجد میں آ گئے۔ اگر دیکھو تم میں سے کسی کے پاس استطاعت ہے کہ ایک جوڑا اور خرید لے، تو وہ لازماً ایک جوڑا اور خرید لے جو وہ جمعے کے دن پہن کے آیا کرے، اور وہ صاف ستھرا ہو، اور دیکھو جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو۔ یہاں تک کہ بعض الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دے دیا، یعنی جب دیکھا کہ لوگوں سے سستی ہو رہی ہے تو آپ سے فرمایا کہ دیکھو جمعے کے غسل کو میں واجب قرار دیتا ہوں، تمہارے لیے لازم قرار دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی صفائی کا بہت اہتمام فرمایا اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئیں۔ ویسے تو دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، لیکن دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھ دی۔ ان میں سے ایک کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لیا۔ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، جسے ہم عربی میں تعطر کہتے ہیں، عطر لگا کے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو تم میں سے جمعہ کی نماز کے لیے آئے، اگر اس کے پاس کچھ خوشبو ہو تو ضرور لگا کے آئے۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ قرآن، یعنی آپ اس بات کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن نے بھی اس کو فوکس کیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب بھی مسجد میں آؤ زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ یعنی یہ اتنا اہم حکم تھا کہ قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ تو اپنے روٹین کے کپڑوں میں مسجد میں آ جانا یہ مناسب نہیں۔ تو آپ مسجد میں جب بھی آئیں تو اچھے کپڑے پہن کے آئیں، اور جمعے والے دن جب مسجد میں آئیں
تو انسان نہا دھو کر غسل کر کے آئے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اپنے ناخن کاٹے، اپنے بغل کے بال، اپنے زیر ناف کے بال، ان کی صفائی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جن چیزوں کی طرف اور توجہ دلائی اس میں سے منہ کی صفائی کا بھی ہمیں ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یستنوا بسواک بیدی، اپنے ہاتھ سے مسواک کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے مسواک کرتے تھے یقول او او، کہ آپ کے او او کی آوازیں آپ کے حلق سے آیا کرتی تھی۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے سے مسواک کرنا۔ انسان کے بدن میں جن جگہوں سے، جن مقامات سے بدبو پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بدبو زیادہ پیدا ہوتی ہے، ان میں سے ایک انسان کا منہ بھی ہے۔ جب بھی ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ بیکٹیریاز ہمارے منہ میں، ہماری زبان پر ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ مفید بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بدبو پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ اس زمانے میں مسواک تھی، آج ہمارے پاس اس کی جگہ ٹوتھ پیسٹ ہے، برش ہے، یا اس سے ملتی جلتی اور بھی چیزیں۔ بہت اچھی اچھی مسواک آج ہمیں جو ہے وہ اچھی اچھی پیکیجنگ کے اندر مل جاتی ہے، خود اپنے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں کو گفٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ توجہ دلائیں کہ بھائی تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اسے ایک مسواک خرید کے تحفہ کر دیں، اس کو گفٹ کر دیں۔ اور بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان کو خود احساس نہیں ہوتا، اسے خود محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، لیکن ساتھ والے نمازی جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے گھر والے، یا اس کے کولیگ، یا اس کے دوست اس کے منہ کی بدبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ دوسرا شرم کے مارے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دلاتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوگی کہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اپنے منہ کی صفائی کا تو اہتمام کرتے ہوں، لیکن انسان کے معدے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو انسان اس کی بھی تدابیر اختیار کر سکتا ہے، اس حوالے سے بھی حکمات سے مشورہ لے سکتا ہے کہ پانی کا کثرت سے استعمال کرے، تو بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جیسے شوگر پیشنٹ ہیں، ان کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ تو اب اللہ کی طرف سے ایک مجبوری ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام یہ نہیں کہ صبح کو ایک مرتبہ برش کر لیا تو ہم کہیں کہ دن بھر کے لیے ہم نے مسواک کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ 5 نمازوں کے ساتھ مسواک کرتے، آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے، آپ کا یہ معمول تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کھانا کھانے لگتے تو مسواک کرتے، جب کھانا کھا چکتے تو مسواک کرتے، جب رات سونے کے لیے بیڈ پہ جاتے تو مسواک کرتے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ میں اپنے مسوڑے چھیل ڈالوں گا، یعنی اتنی مسواک مجھے کرنی پڑے گی کہ میرے مسوڑے جو ہے وہ میں چھیل ڈالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنے کے حوالے سے ہمیں حدیث کی کتابوں میں باب السواک کہنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ مسواک، لیکن پورے چیپٹرز ملتے ہیں، پوری حدیث کی کتابیں ملتی ہیں ہمیں کہ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی، کیا حدیثیں ہیں۔ تو ایک حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی صحیح بخاری کی روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو آپ کے حلق سے او او کی آواز نکلتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کہہ کر رہے ہوں، یعنی آپ اپنے حلق تک جو ہے وہ مسواک کو پہنچا کے اچھے سے منہ کی صفائی کرتے تھے، زبان کی بھی صفائی کرنا، دانتوں کی بھی صفائی کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بچوں کو بعض اوقات برش کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ زبان پہ بھی برش کریں، اپنے دانتوں پہ بھی برش کریں، اور کس طرح سے جو ہے وہ برش کرنا ہے، کس طرح سے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام
مسواک کرنے کا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دیکھو طہارت نصف ایمان ہے، یعنی ایمان میں سے آدھا ایمان 50% ایمان وہ تو سارا تمہارے طہارت کے ساتھ ہے، طہارت کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ دوسرے مذاہب کے اندر گندا رہنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں ملنگ ہے، فقیر ہے، جو جتنا نجس اور غلیظ اور گندگی میں نجاست کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اتنے کو پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ ہمارے دین میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، ہمارے دین میں تو اس کو ناپسند جانا گیا ہے کہ ہم نجاست اور گندگی کے اندر رہیں۔ تو نجاست سے دور رہنا ہے، ظاہری نجاست سے دور رہنا ہے، ہر قسم کی ظاہری نجاست سے۔ اور دوسری چیز جو کہ اہم ہے وہ ہے باطنی نجاست۔ باطنی نجاست یعنی دل کی نجاست۔ دل کی نجاست کیا ہوتی ہے؟ دل کی نجاست میں مثال کے طور پہ جیسے انسان کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے، شو آف ہے، دوسروں کے لیے دکھلانا ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بہت سی بیماریاں ہیں جنہیں ہم دل کی بیماریاں کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایکشنز آف دی ہارٹ۔ دل کی بھی کچھ افعال ہیں، افعال القلوب جنہیں کہتے ہیں، دل کی بھی کچھ اعمال ہیں، دل بھی کچھ کرتا ہے، دل محبت بھی کرتا ہے، دل نفرت بھی رکھتا ہے، دل بغض بھی رکھتا ہے، دل کینہ بھی رکھتا ہے، دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ہی تکبر پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ہی منافقت، ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ یہی دل ہے جس کے اندر خیانت بھی ہے، غصہ، غم، غضب، انتقام، بزدلی، مایوسی، جھوٹ، مکر، فریب، بے وفائی، بدگمانی، حماقت، جہالت، لالچ، بے صبری، کم ہمتی، بخل، سستی، بہت سی بیماریاں، عداوت، دشمنی، سختی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بہت ساری بیماریاں، ان بیماریوں سے اپنے دل کو صاف کرنا، پاک کرنا، یہ باطنی طہارت ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے دل کی بیماریوں سے، جسے رذائل نفس کہا جاتا ہے، نفس کی بیماریاں، نفس کی جو ایولز ہے، نفس کا جو شر ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اگر حسد محسوس ہو رہا ہے تو انسان شعوری طور پہ کوشش کرے کہ اپنے جیسوں سے حسد نہ کرے۔ اگر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر دل میں کوئی نیکی کر رہا ہے تو ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کے بارے میں جو ہے وہ جذبہ انتقام میں انسان بھڑکی جا رہا ہے، کسی کے اوپر غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی شعوری کوشش کرے۔ تو یہ دل کی طہارت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دونوں طہارتوں کی طرف متوجہ کیا۔ تو اگر انسان کا ظاہر بہت صاف ہو، ظاہر سوٹڈ بوٹڈ، پرفیوم لگائے ہوئی 10 قسم کے، لیکن اس کے دل کے اندر نجاست ہے، غلاظت ہے، کفر کی گندگی ہے، نفاق کی نجاست ہے، تکبر ہے، حسد ہے، تو ایسا شخص طاہر تو نہیں کہلایا جا سکتا، اس کی طہارت کو ہم طہارت تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اسلام میں دونوں قسم کی طہارتیں مطلوب ہیں، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔ اسی طرح سے اب ایک شخص جو ہے وہ ظاہری طور پہ نجاست کے اندر ہے، گندگی میں ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا اندر بڑا صاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اسلام میں ظاہری طہارت بھی مطلوب ہے، بدن پاک ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، انسان صاف ستھرا ہو، ویل ڈریسڈ ہو، ٹھیک ہے، ویل مینرڈ ہو، اور اسی طرح سے اس کا دل بھی پاک ہو، یعنی اندر سے بھی صاف ہو۔ جو شخص اندر سے صاف ستھرا ہوتا ہے سب کو وہ اچھا لگتا ہے، سب کو وہ بھلا لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، خاص طور پہ ان کا ہمیں اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم۔ یا اللہ میں کم ہمتی سے، میں سستی سے، میں بزدلی سے، میں کنجوسی سے، میں بڑھاپے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب انسان کی کم ہمتی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ بہت دفعہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی، انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سستی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، بزدل انسان کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کے گھر والے اس کو پسند نہیں کرتے،
بہادری ایک ایسی صفت ہے آپ کے دشمن میں بھی ہوگی تو آپ اس کو پسند کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس کی نہیں بنتی لیکن ہے بہادر انسان۔ تو اچھی صفات سب کو اچھی لگتی ہیں اور بری صفات سب کو بری لگتی ہیں۔ تو اسلام یا دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے دل میں سے بری صفات کو بھی نکالیں اور اچھی صفات کو پیدا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ دل کی جتنی بھی بیماری ہیں اس کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ میرے دل سے حسد نکال، فلاں کے لیے میں حسد محسوس کرتا ہوں، یا اللہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے، میرے دل میں سے یہ کینہ یہ بغض اس کے لیے نکال دے، یا اللہ میرے دل میں تکبر ہے، یا اللہ اس کو نکال دے۔ کوئی بھی آپ انسان اکیلے میں اللہ سے خود کلامی میں گفتگو کر سکتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ ہاں ہمیں دوسروں کو یہ نہیں بتانا کہ تم متکبر ہو یا تم مجھ سے حسد کرتے ہو، نہیں، ہم نے اپنے حسد اپنے تکبر کی طرف توجہ کرنی اور اس حوالے سے اللہ سے دعا مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں سکھایا کرتے تھے کہ جس میں یہ ذکر ہوتا تھا کہ اللہ سے ہم پناہ مانگے ان بیماریوں سے جو دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح انسان فزیکلی بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان اسپرچولی روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر انسان نیکی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو رہنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا سکھائی، اللہم آت نفسی تقوی، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کا تقوی عطا فرما، ہمیں ہمارے جو تقوی ضرورت ہے وہ عطا فرما، وزکھا انت خیر من زکاھا، یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہماری پیوریفیکیشن فرما دے، ہمارے دل میں سے عیوب کو نکال دے، اور یا اللہ آپ سے بڑھ کے کون ہوگا جو ہماری پیوریفیکیشن کر سکے، جو ہم سے برائیوں کو دور کر سکے۔ انت ولیھا و مولا، یا اللہ آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے سرپرست، آپ ہمارے بڑے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ایسے علم سے آپ کی پناہ جو علم فائدہ ہی کوئی نہ دے، انسان بس سنی جا رہا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ ومن قلب لا یخشع، یا اللہ ایسے دل کے کیا فائدہ جو دھڑک تو رہا ہے لیکن اس کے اندر تیرا ڈر نہیں ہے، اس کے اندر تیرا خوف نہیں۔ ومن نفس لا تشبع، یا اللہ ایسے نفس سے بھی آپ کی پناہ جو سحر ہی نہیں ہوتا، جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو تھوڑا بہت دے دیا انسان اس کے اوپر مطمئن کہ یا اللہ جو آپ نے دے دیا میں اس کے اوپر قانع ہوں، یا اللہ جو آپ نے دے دیا میری حیثیت سے مجھے بڑھ کے دے دیا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا بنتا ہے، اس کے اوپر شکر کرنا بنتا ہے۔ ورنہ تو دیکھیں انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن اندر سے بے اطمینانی بے سکونی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کچھ مزید، حل میں مزید، کچھ مزید مل جائے، اور مزید بھی اس کو مل جائے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ زیادہ کی طمع میں، زیادہ کی حرص میں، زیادہ کی لالچ میں وہ غیر مطمئن ہی رہتا ہے۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور یا اللہ ایسی دعوت سے بھی آپ کی پناہ، ایسی دعا سے بھی آپ کی پناہ کہ جس کو آپ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی اچھی پیاری پیاری دعائیں ہیں، ان کو ہم اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، خاص طور پہ تشہد میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو نماز تو بیسیکلی ہے ہی دعا، سورہ فاتحہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اصلاح کا ایک طریقہ یا ایک اصول تو یہ ہے کہ مجاہدہ نفس، ایفرٹ کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہے، جان مارنی ہے۔ لیکن ایک دوسرا اصول وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے۔ اللہ ہمارے مجاہدے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری ایفرٹ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں چاہیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جو رب العالمین۔ ہماری چاہت بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہمیں ملتی ہیں خاص طور پہ طہارت کے حوالے سے۔ دیکھیں ظاہری طہارت کا حکم اس لیے دیا کہ ایک بندہ ظاہری طہارت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے باطن پہ پڑے گا، ظاہر کا اثر اس کے باطن پہ پڑتا ہے۔ ظاہر صاف ستھرا ہوگا تو باطن کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا۔ آپ ایک ایسے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صاف ستھرا ماحول ہے،
تو انسان کے دل کے اندر ایک اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر آپ بیٹھتے ہیں جہاں سگریٹ کا دھواں ہے، ارد گرد شور و غل ہے، تو انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے ظاہر کا اس کے باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو ظاہر کو اگر ہم صاف ستھرا رکھیں گے تو باطن انشاءاللہ سے اچھا ہوگا، اور باطن کا اثر اس کے ظاہر پہ پڑتا ہے۔ اندر کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو انسان ظاہر کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بتاؤ تو صحیح، اللہ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ کہنے لگے جی میرے پاس مال مویشی ہیں، میرے پاس گھر بار ہے، میرے پاس کھیتی باڑی ہے۔ یعنی جو بھی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی انہوں نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جملہ کہا کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اصل میں اللہ نے انہیں مال و دولت سے بہت نوازا تھا، لیکن جن کپڑوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ کپڑے بہت سادہ تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ اللہ نے جو آپ کو دی ہے اپنی نعمت، تو اس نعمت کے آثار آپ کے وجود کے اوپر نظر آنے چاہیے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کریں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں کہ ہر وقت ہم فقیروں کا حلیہ بنا کے رکھیں، ہم ٹاٹ کا لباس پہنیں۔ اللہ نے اچھا دیا ہے تو اس کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس کے اوپر صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت میں سے کچھ لوگ میرے پاس اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے سبب خوب روشن ہوں گے۔ اب وضو کیا ہے مجھے بتائیں؟ وضو ایک عام سی عبادت ہے، جسم کی صفائی ستھرائی سے متعلق ہے، لیکن ایک وضو کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں؟ تاکہ انسان جو ہے وہ طاہر رہے، پاکیزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ وضو میں رہو، طہارت کی حالت میں رہو۔ یہ بندہ مومن کا ہتھیار ہے شیطان کے وار سے بچانے کے لیے، اور وضو میں انسان کی وفات ہو جائے، اس سے بڑی اس کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امتیوں کو کس طرح سے پہچانوں گا کہ ان کی پیشانی چمکدار ہوگی اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ایک اور مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے بہت بڑی تعداد میں ایک میدان میں کالے گھوڑے ہوں، اور ان میں سے چند گھوڑے ایسے ہیں کہ وہ بھی کالے تو ہیں لیکن ان کی پیشانیاں سفید ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہیں، تو کیا ہم ان کو پہچان لیں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن انسانوں کے ہجوم میں بھی اپنے امتیوں کو اسی نشانی سے پہچانوں گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور یہ وضو کے سبب سے ہوگا کہ وہ وضو کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد قباء کے لوگوں کی تعریف کی، یعنی قرآن مجید میں مسجد نبوی کے ساتھ جو ایک مسجد ہے مسجد قباء، اب بھی ہمارے ہاں حاجی یا عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں 2 رکعت نفل نماز وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا فی رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازی ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ تو ان سے صحابہ نے پوچھا بھی کہ آپ کون سی ایسی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے، جو اللہ نے آپ کی تعریف قرآن میں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ جب ہم بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم طہارت مٹی کے ڈھیلوں سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے کرتے ہیں۔ تو اس وقت بیت الخلاء کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے، یعنی ہم طہارت 2 دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ اپنی صفائی اور ستھرائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند آ گیا اور اللہ نے قرآن مجید میں ہماری تعریف کی۔ پانی کفایت کرتا ہے، اب اس کا اب یہ نہیں ہے کہ انسان واش روم میں مٹی کے ڈھیلے لے جائے، اس کی جگہ ہمارے پاس اب صابن ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ نجاست کی جو گندگی جو بدبو ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اور طہارت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو طہارت کا اہتمام کرنا، اچھے سے اہتمام کرنا یا اس میں مبالغہ کرنا، جب بھی بچے واش روم سے ہیں تو انہیں کہیں کہ اپنے ہاتھ دھوئیں، ہاتھوں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہے طہارت کا اہتمام کرنا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے رگڑ کے
اس سے مٹی سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے. اس وقت صابن وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا, شیمپو وغیرہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب بھی آسان ہے, آپ کے سر سے بدبو آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ شیمپو سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں, صابن سے صاف کر لیتے ہیں. تو اب تو ہمارے پاس صفائی ستھرائی طہارت کے لیے بہت سی ایسے ذرائع ہیں, اسباب ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت کی توفیق نصیب فرمائے.